اس میں سال 2021 میں دسمبر 2021 میں ایک جو ہے وہ جدید امینڈمنٹ ہوئی ہے، جس میں جو شیعہ بے اولاد بیوہ ہے یا ایسا شیعہ بے اولاد خاوند جس کی بیوی فوت ہو جائے اور ان کا کوئی بچہ نہیں تو ان کو بھی جو ہے وراثت میں جو ہے وہ حصہ دلایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں جو نا پہلے ابہام تھا، کچھ لوگ اس کو کہتے تھے کہ جو ایسی بے اولاد بیوہ ہے جو کہ شیعہ فقہ سے تعلق رکھتی ہو اور اس کا دوران آبادی جو ہے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو تو وہ وراثت کی اپنے خاوند کی وراثت کی حصہ دار نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں ججمنٹ بھی تھی، لیکن اس کے برعکس بھی کچھ ججمنٹ تھی۔ لیکن اب جو کا اس کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ قانون سازی کر کے ایک امینڈمنٹ کے ذریعے جو سیکشن 4 تھا، پہلے جو یتیم پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی وراثت کے بارے میں اس کو سیکشن 4(1) بنا دیا گیا ہے، اور جو اس کے بعد جو شیعہ بے اولاد بیوہ یا بے اولاد جو خامد ہے یعنی جو رنڈوا ہے اس کو جو وراثت دینے کے بابت جو ایک جو ہے وہ مزید اس سیکشن میں ترمیم کر کے سیکشن 4(2) سے لے کر 4(8) تک جو ہے وہ شامل کر دیے گئے ہیں۔ دسمبر 2021 میں یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، جس کے تحت یہ ہے کہ جو شیعہ بے اولاد بیوہ ہے وہ اپنے خاوند کی جو غیر منقولہ جائیداد ہے اس میں جو ہے وہ حصے کی حقدار ہے۔ وہ کیا حصہ اس کا ہوگا؟ جو بے اولاد بیوہ ہے اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 1/4 ہوتا ہے، اور اگر اس بیوہ کے جو ہے بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ حصہ جو ہے وہ 1/8 ہوگا۔ اور اس کا حصہ کیا ہوگا بیوہ کا؟ وہ جو پراپرٹی اس کا خاوند چھوڑ گیا ہے وہ اس پراپرٹی میں ایک فکسڈ پرائز جو کے طور پر یعنی قیمت کے طور پر اپنا حصہ لے گی، پراپرٹی جو ہے وہ نہیں لے گی، قیمت کو فکسڈ پرائز کے طور پر۔ فکسڈ پرائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فریقین میں پرائز جو ہے وہ طے ہو جائے، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ جنہوں نے حصہ دینا ہے تو وہ یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ پراپرٹی اتنے کی خریدی تھی 2,000 روپے کی یا 20,000 روپے یا 2 لاکھ روپے کی، اس میں سے لے لو، جو ان میں جو قیمت طے ہوگی تو اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کو حصہ دیں گے۔ تو اس میں اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں گی یعنی بے اولاد بیوہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں گی یا بے شک ان کی اولاد بھی ہو تو جو ان کا حصہ ہوگا وہ ان میں آپس میں جو ہے وہ برابر کا تقسیم ہو جائے گا، اور یہ جو قیمت اس کی طے ہوگی نا حصے کی یہ اس وقت کے حساب سے طے ہوگی جس وقت حصہ دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اگر کسی جب پراپرٹی خریدی گئی ہے اس کے حساب سے حصہ دیا جائے گا، یا کسی کا خاوند جو ہے وہ 3 سال پہلے فوت ہو گیا یا 4 5 سال 10 سال پہلے فوت ہو گیا، جب اس کو حصہ دیا جائے تو اس کو یہ کہا جائے گا بھائی جب تمہارا خاوند فوت ہوا تو اس وقت پراپرٹی کی ویلیو یہ تھی تو اس حساب سے حصہ لے لو۔ نہیں، یہ اس حساب سے اس کو حصہ دیا جائے گا جس دن اس کو حصہ دیا جائے گا، اس حساب سے جو ہے وہ قیمت کاؤنٹ کی جائے گی، اس دن کاؤنٹ کی جائے گی اور اس دن کے حساب سے کاؤنٹ کی جائے گی۔ پھر اگر اس کے جو وارثان دیگر ہیں اس بیوہ کے خاوند کے جو دیگر وارثان وہ اس کو حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر بیوہ حقدار بن جاتی ہے کہ وہ ان کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے جو ہے وہ حصہ لے گی، یعنی پھر وہ قیمت نہیں لے گی، پھر وہ پراپرٹی میں حصہ لے گی۔ مثلا اگر وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ پراپرٹی لے لے گی، لیکن اگر وہ اس کو حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر بھی وہ پراپرٹی لے لے گی۔ تو ایسی صورت میں پہلے ان کو یہ آپشن دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ پراپرٹی کسی کو نہ دیں، آپ اس کو پیسے دے دیں، اس کی بیوہ ہے اس شخص کی، آپ اس کے وارث بنتے ہیں زیادہ حصے کے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کے پیسے دے دیں، لیکن اگر وہ اس کو پیسے نہیں دیتے تو پھر وہ پراپرٹی میں حصہ لے سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو غیر منقولہ جائیداد کے علاوہ جو منقولہ جائیداد جو موویبل ہوتی ہے، جو زیورات یا وہ گاڑیاں وغیرہ کی صورت میں ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی اس کا یہی حصہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بے اولاد ہے تو اس کا 1/4، اگر وہ صاحب اولاد ہے تو اس کا جو ہے پھر وہ 1/8 جو ہے اس غیر منقولہ جائیداد میں اس کا جو ہے وہ حصہ ہوگا، اور اس کی بھی وہ قیمت لے سکتی ہے۔ اگر قیمت اس کو نہیں دیں گے تو پھر وہ اس کو جو ہے اس میں پراپرٹی میں جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ حصہ ہی لے گی۔ تو اسی طرح جو بے اولاد خاوند ہوتا ہے یعنی جس کی بیوی فوت ہو چکی ہوتی ہے اور ان دونوں کا دوران آبادی کوئی بچہ نہیں ہوتا تو وہ بھی پراپرٹی میں حصے دار ہوتا ہے، اور اس کا حصہ کیا ہوگا؟ اس کا اگر بچے نہیں ہوں گے تو اس کا حصہ جو ہے وہ 1/2 ہوگا، یعنی 1/2 ہوگا پراپرٹی کا، اور اگر بچے ہوں گے تو وہ اس کا حصہ جو ہے پھر وہ 1/4 ہو جائے گا۔ تو اس بابت اگر فریقین میں کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس سیکشن 4 میں جو آگے امینڈمنٹس ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مجتہد عالم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا کسی کمپیٹنٹ کورٹ میں جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے ڈگری لے سکتے ہیں، یا جو شیعہ فقہ کے تحت کوئی مجتہد عالم ہے جس کو فقیہ اعظم بھی کہتے ہیں، جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پینل پر ہوگا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ پابند کیا گیا کہ وہ اپنے پینل میں مجتہد عالم اور جو فقیہ اعظم جیسے لوگ جو ہیں ان کو لائیں، تاکہ اگر جو شیعہ فقہ کے لوگ جو ہیں ان کا کوئی ایسا کوئی تنازع پیدا ہو جائے یہ وراثت کے بارے میں تو یہ اس سے رجوع کر سکیں۔ اور یہ جو مجتہد عالم ہوگا اس کا جو فیصلہ ہوگا یہ ایک ایوارڈ کی صورت میں ہوگا جو کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 کا ہے پاکستان میں،
اس کے تحت ہوگا جو کہ باقاعدہ ایک ڈگری کی صورت میں، جس طرح کہ سول کوڈ کی ڈگری ہوتی ہے اس کے تحت ہی جو ہے وہ قابل عمل ہوتا ہے۔ تو اس طرح اب سیکشن 4 جو ہے اس میں ایک امینڈمنٹ کر کے تو جو شیعہ بے اولاد بیوہ ہے خصوصاً اس کو بھی جو ہے وہ حصہ دے دیا گیا ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی اس ججمنٹ کا حوالہ نہیں دے سکتا کہ جو شیعہ بے اولاد بیوہ ہوتی ہے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، کوئی ایسے فتوے کا سہارا نہیں اب کوئی لے سکتا۔ تو اب حصہ لازمی دینا پڑے گا، کیونکہ ملک میں جب قانون بن جاتا ہے تو پھر وہ سب پر جو ہے وہ قابل عمل ہو جاتا ہے۔ تو جو سیکشن 4 ہے سکسیشن کا، اس میں یتیم پوتے کو بھی حصہ ملتا ہے وراثت میں۔ اور اب سال 2021 سے اس میں امینڈمنٹ کر کے جو شیعہ بے اولاد بیوہ ہے اس کو بھی جو ہے وراثت میں جو ہے وہ حصہ دلا دیا گیا ہے۔